قصص الانبیاء حضرت ادریس علیہ السلام۔ محترم ناظرین، گزشتہ قصے قصہ حضرت ادریس علیہ السلام کا آغاز کیا گیا تھا۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کے ابتدائی حالات، ان کے آثار اور قدیم حوالوں کے ساتھ بیان کیے تھے۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ان سے وابستہ دیگر حالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا نام عربی میں ادریس اور عبرانی و سریانی زبان میں اخنوخ، حنوح یا حنوک بن یارد بن مہلائل ہے۔ تورات کے مطابق آپ علیہ السلام کا زمانہ 3000 سال قبل مسیح سے بھی پہلے کا ہے۔ 65 سال کی عمر میں انہیں ایک بیٹا عطا ہوا جس کا نام متشالح رکھا گیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے، یعنی ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں آباد تھے، اس بارے میں بعض مورخ مصر کا علاقہ منفیس، بابل کا قدیم شہر اور بعض موجودہ کوفہ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا۔ آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہوا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے جد و جہد کی، لیکن زیادہ لوگ مخالف ہو گئے۔ صرف چند لوگ ایمان لائے جن کے ساتھ ہجرت کر کے مصر آ گئے۔ ایک روایت کے مطابق ملک مصر کے 200 شہروں میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں، لیکن اس بات پر یقین کرنا اس لیے مشکل ہے کہ اس وقت دنیا میں اتنی زبانیں نہیں ہوں گی، کیونکہ ابھی دنیا کی شروعات کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ممکن ہے یہ بات کسی اور پیغمبر کے حوالے سے ہو جو کسی نے یہاں ذکر کر دی ہو۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اس وقت کی مروج تمام زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ وہ ہر شہر میں بسنے والی قوم کو انہی کی زبان میں پیغام حق پہنچاتے تھے۔ عرب مصنف انہیں حکمت، طب، حیات اور نقاشی کا بانی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے کپڑا سیا اور باقاعدہ لباس ایجاد کیا اور اپنی قوم کے افراد کو کپڑا سینے یعنی خیاطی کا ہنر سکھایا۔ تمدن کی ابتدا بھی آپ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ لوگوں کو شہری زندگی کے طریقوں سے واقف کروایا۔ سب سے پہلے کتابی درس دینا بھی آپ ہی سے منسوب ہے۔ ہر طبقے اور ہر شہر سے طلبہ جمع کیے اور انہیں دین حق کی تعلیم دی۔ فراغت کے بعد یہ طلبہ اپنے قبائل میں واپس آ کر مسند درس و تدریس سنبھالتے۔ آپ علیہ السلام نے سیاست کے اصول بھی لوگوں کو بتلائے۔ انسانوں کو 3 طبقوں یعنی کاہن، حکمران اور رعیت میں تقسیم کیا۔ ان کے حالات کے مطابق قوانین بنائے۔ زمینی خطوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر خطے میں ایک حاکم مقرر کیا۔ اس کا فرض تھا کہ شریعت کو تمام دنیاوی قوانین پر مقدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو علم نجوم یعنی ستاروں کا علم عطا فرمایا۔ آسمانوں کی ساخت، ستاروں کے اجتماع اور انتشار کے نقاط، ان کی باہمی کشش کے اسرار و رموز کی تعلیم دی اور اعداد و حساب کا علم سکھا کر اللہ نے آپ کو علم حساب کا ماہر بنا دیا۔ ان کے ذریعے جستجو اور تحقیق کرائی۔ ترویج علم کے تعلق سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ہی ممتاز ہیں۔ سب سے پہلے اسلحہ آپ علیہ السلام نے بنوایا اور اللہ کی بتائی ہوئی راہ سے بھٹکے ہوئے اور سرکش لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے جہاد کیا۔ علم رمل یعنی ریت پر لکیریں کھینچ کر مستقبل کے حالات و واقعات معلوم کرنا، یہ علم بھی آپ کو دیا گیا۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہیکلوں کی تعمیر، علم طب کی ایجاد، ارضی و سماوی چیزوں پر اظہار خیال انہی کی اولیات میں سے ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ گزشتہ قسط میں ہم نے ادریس علیہ السلام کو آسمان کی جانب اٹھائے جانے کا پس منظر بیان کیا تھا۔ ایک اور جگہ خزائن العرفان نامی کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ اس سے مختلف ان الفاظ میں بھی درج ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے مروی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس میں سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر واپس تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے تو میں گزر چکا ہوں۔
اب میں جنت میں پہنچ گیا اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا ہے کہ وَمَا هُم مِّنْهُمَا بِمُخْرَجِينَ کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ ناظرین، حقیقت کیا ہے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو ہے، لیکن جس روایت کا ابھی ذکر ہوا ہے اسے درست تسلیم کرنے میں تأمل اس بنا پر ہے کہ قرآن کریم کا نزول حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے ہزاروں سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا، جبکہ جنت میں ادریس علیہ السلام اور فرشتے کے مابین مذکورہ مکالمے میں جن جوابات کے حوالے ان سے منسوب کیے گئے یہ سب قرآنی آیات ہیں، جبکہ خزائن العرفان کی اس عبارت کے ساتھ غالباً ناقل نے یہ تنبیہ بھی درج کی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دلائل میں قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ ذکر ہیں جو اس وقت نازل اگرچہ نہیں ہوا تھا لیکن اللہ کا کلام قدیم ہے اور لوح محفوظ پر اس وقت بھی تحریر تھا۔ نبی چونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے رکھتے ہیں اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام کی نظر لوح محفوظ پر تھی، لہٰذا قرآن پاک سے آپ کا استدلال درست ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں ترجمہ کنز الایمان کے مطابق اس طرح آیا ہے، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے احسان کیا، غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے سے ہدایت کا یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم اور انعام و اکرام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب الایمان اور لازم العمل ہے کہ خداوند قدوس کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تکریم اور ان کا ادب و احترام رکھے اور ان کے ذکر جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے۔ قرآن مجید کی مقدس آیتوں اور حدیثوں میں بار بار خدا کے ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ ان بزرگ ہستیوں کا ذکر خیر اور تذکرہ موجب رحمت و باعث خیر و برکت ہے۔ خطبات بہاولپور میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ مرحوم نے لکھا ہے کہ بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کے قریب ایک غار سے کچھ قدیم مخطوطے ملے ہیں۔ اسے حضرت ادریس علیہ السلام کے صحائف کا کچھ حصہ بتایا جاتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ قدیم ترین نبی کی کتاب ہے۔ اس کا کچھ حصہ انگریزی میں بھی ترجمہ ہو کر شائع ہو گیا ہے۔ اس میں آخری نبی کی بشارت بھی ہے۔ صحیفہ ادریس علیہ السلام آج بھی ایتھوپیا یعنی حبشہ میں موجود ہے۔ اسے حبشی زبان میں منتقل کیا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات یہ تھیں: توحید پر مکمل ایمان رکھو، اللہ تعالیٰ کی عبادت انبیاء کرام علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے کثرت سے اعمال صالحہ کرو، دنیا سے بے رغبتی اہل دنیا کے لیے بہتر ہے، معاملات میں عدل و انصاف سے پیش آؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ایام باعث یعنی 13، 14 اور 15 چاند کی روزے رکھو، دشمنان دین سے جہاد کرو، زکوٰۃ ادا کرو، طہارت اور پاکیزگی کو شعار بناؤ، کتے اور سور سے اجتناب کرو، ہر نشہ آور چیز سے پرہیز کرو، ہر موسم کے پھلوں میں پہلی چیز صدقہ کرو۔ ان تعلیمات کے علاوہ بھی آپ کی طرف بہت سے حکیمانہ اقوال منسوب ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ اس کی مخلوق پر احسان کرنا ہے۔ جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارو تو نیت خالص رکھو۔ روح کی زندگی حکمت سے ہے۔ لوگوں کی خوش نصیبی پر حسد نہ کیا کرو کیونکہ یہ ایک وقتی اور عارضی فائدہ ہے۔ جو شخص بقدر ضرورت روزی سے زیادہ حاصل کر لے اسے کوئی چیز کفایت نہیں کرتی۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام انگوٹھی پہننے والے پہلے نبی ہیں۔ اس پر یہ عبارت کندہ تھی: ایمان باللہ کے ساتھ صبر اختیار کرنا کامیابی کا ذریعہ ہے۔ زیادہ تر روایات میں ادریس علیہ السلام کی عمر 360 سال بیان کی گئی ہے، تاہم کچھ جگہوں پر یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے 82 سال کی عمر پائی۔ ان کے پند و نصائح دنیا کی اکثر زبانوں میں ضرب المثل کے طور پر محفوظ ہیں، جیسے نمبر 1، اللہ کی بے پناہ نعمتوں کا شکر انسانی طاقت سے باہر ہے۔ نمبر 2، اللہ اور اس کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ نمبر 3، حکمت روح کی زندگی ہے۔ ناظرین محترم، قصص الانبیاء کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں سے متعلق اہم نکات اور احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیوز کا انتظار کیجیے۔